قرآن کی تعلیم ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ آج ہم لوگ قرآن سے لگاؤ کم کر دیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو جہاں سے شروع کرتے طواف وہیں سے قرآن پڑھنا شروع کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور گھومتے گھومتے جب اس جگہ پر پہنچتے تو حضرت علی کا ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنا لگاؤ تھا حضرت علی کا۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن پڑھیے، ہماری ماں بہنیں بھی پڑھیں، خاص طور سے لڑکیوں کو سورہ نور پڑھایا جائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے احکام دیے ہیں۔ ماشاءاللہ 18واں پارہ سورہ نور، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی تم مومنہ عورتوں سے کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھیں، سبحان اللہ، اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، زنا سے بچیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنوار کسی کو نہ دکھائیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہر کو، او آبائہن، یا اپنے باپ دادا کو، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کو، ان لوگوں کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ لیکن آج عورتیں زینت کب بناتی ہیں؟ جب کو ہم میلہ میں جائیں گے، بہت اچھا، شادی میں جانا ہوگا، شادی میں جانے کے لیے اتنی تیاری کرتی ہیں، اتنا زینت اختیار کرتی ہیں، کس کو دکھانے کے لیے بتاؤ؟ براتیوں کو، دوسرے لوگوں کو۔ اور یہی وجہ ہے آج طلاق ہونے کی، کہ جب بیوی بن سنور کر کے میلہ جاتی ہے، شادی میں جاتی ہے، دوسرے سے کہیں اگر بات کر لیا اور شوہر نے دیکھ لیا تو اسی دن سے اس کے دل میں اس بیوی کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں شادی میں یہ گئی تھی، فلاں سے بات کر رہی تھی، وہیں سے دوری بن جاتی ہے، پھر وہ دوری آہستہ آہستہ طلاق کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، میری بچیوں، قرآن کریم نے منع فرما دیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ ہرگز ہرگز عورتیں اپنا بناؤ سنوار کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ ماشاءاللہ، تو میلہ میں کیوں جاتی ہے؟ شادی میں جاتی ہو بن سنور کر کے، اسلام منع کرتا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اسلام میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی، اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے۔ وہ نابینا صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم۔ وہ نابینا حضور سے ملنے آئے۔ حضور نے جب نابینا صحابی کو دیکھا تو اپنی بیویوں سے فرمایا، احتجبا عنہ، اے عائشہ ام سلمہ اس سے پردے میں ہو جاؤ۔ تو ام سلمہ کہتی، الیس ہوا اعمی، اے اللہ کے رسول کیا یہ اندھا نہیں ہے؟ یہ تو اندھا ہے، ہم لوگوں کو دیکھ نہیں رہا، اندر
کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہوا اعمیٰ، وہ تو اندھا ہے، وَلَسْتُمَا اعمیٰ، اور تم دونوں تو اندھی نہیں ہو۔ وہ اندھا ہے، تم کو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن تم دونوں اندھی نہیں ہو، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو۔ جیسے اس کے لیے منع ہے کہ تم کو دیکھے، ایسے تمہارے لیے بھی منع ہے کہ تم اس کو دیکھو۔ جی بے شک۔ اپنا بناؤ سوال نہ ظاہر کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آج شوہر کے سامنے زینت نہیں کرتی، اوکے بعد جائیے مدرسہ میں کہیں مولانا صاحب تنی طبیعت بنائے دو، پوچھو کہا بات تو کہ ہمارے گڈوا کبا ہمارے لگ نگاہیں نہیں اٹھا ہوتے۔ بتاؤ نگاہ کائے اٹھے جب تم گھر میں رہی ہو نہائی ہو نا، مہینن بھر ایسے میل کچیلی بنی رہی ہو، جب میلم جائے کوئی تب نہائی ہو، تو آدمی کی نگاہ کیسے اٹھے گی؟ قرآن کہتا ہے کوئی عورت بناؤ سنوار اپنے شوہر کے علاوہ، سسر کے علاوہ، باپ دادا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا بناؤ سنوار ظاہر نہ کرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور تم دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کرتی ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں پردہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بھی فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اور اپنی لڑکیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنات، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے اوپر چادر ڈالے، اپنے سینے پہ چادر ڈالے، اپنے سر پہ چادر ڈالے، تاکہ ان کو کوئی دوسرا آدمی دیکھ نہ سکے۔ رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اور اپنی لڑکیوں سے کہہ دو، فاطمہ سے کہہ دو، زینب سے کہہ دو، ام کلثوم سے کہہ دو، رقیہ سے کہہ دو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں تاکہ کسی کی نگاہ ان کے جسم پر نہ پڑے۔ بے شک۔ اور آج کہتے ہیں اسلام میں پردہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ حجرے میں جایا کرتی تھی، لیکن جب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر جب اس میں دفنائے گئے تو حضرت عائشہ چادر ڈال کر پردے کے ساتھ روضہ رسول میں حاضری دیتی تھی۔ کیوں؟ یہ ام المومنین ہے عائشہ، نبی کے روضے پہ گئی ہیں تو پردے سے جا رہی ہیں۔ کیوں؟ حضرت عائشہ کی اس عمل سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ عورتوں پر پردہ ہے، دوسرا یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عمر اپنے قبر کے اندر سے ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ حضور دفن تھے، حضرت ابو بکر ان کے ابا دفن تھے، تب تک ایسے جاتی رہی، لیکن چونکہ باپ سے تو پردہ نہیں ہے نا، نہ شوہر سے ہے نہ باپ سے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفنائے گئے تو حضرت عائشہ نے پردہ اختیار کیا۔ اس کا مطلب کہ عورتوں کے لیے پردہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ملا کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عمر قبر کے اندر سے بھی رہ کر ہم کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ پردے سے جاتی تھی۔ تو اے لوگوں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ماشاءاللہ آج آپ کے درمیان سے کئی حافظ قرآن نکل رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا بڑا خوش نصیب ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن
جس نے قرآن پڑھا احل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن میں جو چیزیں حرام تھی ان کو حرام جانا اور جو حلال تھی ان کو حلال جانا، یعنی جو حرام تھی چھوڑ دیا، حلال تھی اپنا لیا۔ تو حضور فرماتے ہیں ادخلہ اللہ فی الجنہ، تو اس قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَيُشَفَّعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے 10 لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ گھر کے 10 لوگوں کے بارے میں وہ شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ بے شک بے شک۔ اور وہ 10 کیسے ہوں گے؟ حضور فرماتے کلہم قد وجبت لہم النار، وہ 10 ایسے ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 10 جہنمیوں کی شفاعت ایک حافظ قرآن کرائے گا۔ لیکن وہاں بھی دیوبندی اتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ نبی کو شفاعت کرنے والا نہیں مانتے۔ وہ کہتے کوئی نبی و رسول کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ حافظ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ 10 لوگوں کی شفاعت کرے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، حضور فرماتے قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار بنوں گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٌ، اور سب سے پہلے قیامت کے دن میں ہی شفاعت کروں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَوَّلُ مَن يُشَفَّعُ، اور سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ہی ہوں گا جس کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور شفاعت کرے، حافظ قرآن شفاعت کرے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی ترجمانی کر کے فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسوت بھی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ماتا، جو مر گیا، وہو بریء من الکبر، در حالے کی وہ گھمنڈ سے بچ گیا، مرنے والا مرا اور تکبر نہیں کیا، والغلول، اور خیانت سے بچا، کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا، والدین، اور مرنے والا مرا کسی کا قرضہ لے کے نہیں گیا، تو حضور فرماتے ہیں فدخل الجنہ، تو مرنے والا جنت میں جائے گا، جو تکبر سے بچا۔ آج ہم لوگوں کو تکبر ہوتا ہے، پڑھ لیے تو تکبر، دولت آ گئی تو تکبر، نماز پڑھنے لگے تو تکبر۔ اے لوگوں تکبر نہ کرو۔ بہت اچھا بھائی، حضرت علی شیر خدا کی زندگی سے سبق سیکھو کہ حضرت علی کے لڑکے محمد بن حنیفہ، یہ حنیفہ ایک بستی تھی جہاں پیدا ہوئے تھے، حنیفہ کے لڑکے نہیں علی ہیں، علی کے لڑکے ہیں، لیکن جس محلے میں پیدا ہوئے محمد اس کا نام تھا حنیفہ، تو اسی بستی کی طرف نسبت کر کے مشہور ہو گئے محمد بن حنیفہ۔ تو محمد بن حنیفہ ایک دن اپنے ابا حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ ابا
حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. پوچھا ان کے بعد؟ کہا حضرت عمر کا. تو کہا اور عمر کے بعد تو آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوگا. تو حضرت علی فرماتے نہیں میں تو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں. حضرت علی کہتے ہیں نہیں میں تو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں. یہ حضرت علی کے تواضع انکساری، ان کے بڑا ان جیسا بہادر کون ہوگا؟ بولو ان کے جیسا عالم کون ہوگا؟ ان کے جیسا علم والا عمل والا کون ہوگا؟ لیکن حضرت علی فرماتے میں تو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں. پتا چلا حضرت علی نے ذہن دیا کہ اللہ کچھ دے دے تو گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. والغلول، اور خیانت سے بچو. کوئی آدمی اپنی کوئی چیز آپ کے پاس رکھ دے تو جیسے رکھے ویسے اس کو واپس کر دو تو گویا کہ آپ نے امانت میں خیانت نہیں کیا. اور آج ایک خیانت اور پائی جاتی، بہت بڑی افسوس کی بات ہوتی کہ آدمی آج سعودی جاتا ہے کمانے، بمبئی جاتا ہے تو اپنے پڑوسی سے کہتا ہے کہ بھائی میں باہر جا رہا ہوں سال 2 سال کے لیے، میرے بچوں کا خیال رکھنا جی، میرے بچوں کو دیکھنا. وہ تو اپنے بچوں کو تمہارے پاس امانت رکھ کر کے سعودی چلا گیا، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں آپ بیٹھکی کرتے ہیں. اب اس کے گھر میں بیٹھنے لگے. وہ دے کے گیا تھا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس نے اپنے بچوں کو تمہارے پاس امانت رکھ لیا، باہر سفر کیا، اور تم امانت کے نام پر، حفاظت کے نام پر اس کے گھر میں بیٹھ رہے ہو. اور بیٹھتے بیٹھتے وہ دن آ گئے کہ اس کی بہن بیٹی پر حملہ کر دیا. بہن بیٹی کی عزت برباد کی. اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح کتنا گناہ تم نے کیا. ایک تو یہ کہ پڑوسی کا حق مارا، دوسرا گناہ یہ کہ زنا کیا، اور تیسرا گناہ یہ کہ تم نے امانت میں خیانت کر لی. اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے لوگوں اگر کوئی تمہارا پڑوسی اپنے بچوں کو تمہاری حفاظت میں دے کے چلا جائے تو خدا کے لیے اس کے بچوں کی ویسی ہی حفاظت کرو جیسے امانت میں شے کی حفاظت کی جاتی. آج ہم یہ کام کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک انصاری تھے، وہ جا رہے تھے گلی سے، ایک عورت آ رہی تھی. 2-4 یہودیوں نے دیکھا تو اس عورت کو چھیڑکھانے کے لیے بڑھے یہودی. تو انصاری مدینے کے آگے بڑھے، کہتے بھائی دیکھو یہ اجنبیہ عورت ہے، کسی کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اس کو. تو وہ یہودی تھے، وہ انصاری سے جھگڑنے لگے. لیکن وہ انصاری اس اجنبیہ عورت کی عزت کی حفاظت کے خاطر یہودیوں سے بحث مباحثہ کرنے لگے. اور بحث مباحثہ کرتے کرتے یہاں تک کہ اتنی مار پیٹ ہوئی انصاری سے کہ وہ انصاری شہید ہو گئے. مدینے کے مسلمانوں اس انصاری نے شہادت لے لی، جان دے دی. لیکن الحمدللہ اسی اثنا میں وہ عورت اپنی جان بچا کر چلی گئی. جب مار پیٹ ہونے لگی تو عورت اپنی جان بچا کے چلی گئی. تو صحابی نے جان تو دے دیا لیکن کسی اپنی اسلامی بہن کی عزت و آبرو پہ حملہ نہیں ہونے دیا. ماشاءاللہ. اور آج ہم مسلمان ہو کر کے اپنے پڑوسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نگاہیں اٹھاتے ہیں. لیکن آج پڑوسی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی گنڈا لوفڑ بیٹھتا ہے تو لوگ منع نہیں کرتے، کہتے ہم سے کیا مطلب، وہ اپنے گھر میں خدا ہوتے، ہم سے کیا مطلب. ارے نہیں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کو تم روکو گناہوں سے، اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرو. دیکھیے پلیا سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن اصحاب رسول کانفرنس، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، مداح رسول شہنواز پلیاوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
بس حدیث کا آخری جملہ والدین، مرنے والا مرا قرض سے بچ گیا تو جنتی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج بہت سے لوگ سود پر پیسہ جب لیتے ہیں تو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرضے کے نام پر کسی نے دے دیا تو نہیں دیتے۔ یاد رکھو قرض لے کے کوئی چلا گیا تو نبی فرماتے ہیں اس کا داخلہ جہنم میں ہوگا۔ اس لیے آپ بچو، کسی کا قرضہ ہے تو اس کا قرض ضرور دے دو، ورنہ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، آپ نیکیوں سے خالی ہو جاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔